اب ہم اس کے بعد ایک بہت امیزنگ اسٹوری اور بہت تعجب خیز واقعے کو بیان کریں گے جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے سیرت طیبہ سیریز کی جو ویڈیو جو پارٹ آپ کے سامنے پہنچا تھا، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے متعلق کچھ تحقیقی باتیں پیش کی گئی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہیں اور جن کا اصل نام شیبہ ہے، اسی طرح عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، ان کی شریک حیات آمینہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبد المطلب کا جو سب سے بڑا اور مشہور کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بئر زمزم، یعنی جو زمزم کا کنواں ہے، اس کو ری اوپن کیا تھا۔ وہ بند ہو گیا تھا، پٹ گیا تھا، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو انہوں نے محنت اور کوشش کر کے اس کو تلاش کیا اور لوگوں کے لیے اسے پھر سے قابل استعمال بنایا، جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 5 کسی نہ کسی صورت میں بہت مشہور ہوئے۔ ان میں ایک نام ابو لہب کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مشہور ہوا۔ دوسرا نام ابو طالب کا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں اور مدد کرنے میں مشہور ہوئے۔ اسی طرح ایک نام عبداللہ کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ اسی طرح 2 نام حضرت حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں مشہور ہوئے، اپنی بہادری میں مشہور ہوئے اور انہیں اللہ کا شیر اسد اللہ کہا گیا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہوئے جو اس امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اب ہم اس کے بعد ایک بہت امیزنگ اسٹوری اور بہت تعجب خیز واقعے کو بیان کریں گے جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سے ہے۔ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ اگر میری زندگی کے اندر میرے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو ہم ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اور اللہ نے ان کو یہ موقع دیا، ان کے 10 بیٹے ہوئے، وہ جوان بھی ہو گئے، تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے وعدے کے پکے تھے، اپنے عہد کے سچے تھے۔ اپنے 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ پہنچے اور وہاں جو کعبہ کا مین اصل آدمی تھا، اس کا پجاری یا متولی تھا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا شخص تھا، اس کے پاس گئے اور یہ کہا کہ یہ ہمارے 10 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک کو مجھے اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ آپ ان کے نام قرآ ڈالیے اور جس کا نام نکل آئے گا اس کو میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا کہ جب قرآ ڈالی گئی تو 10 میں سے جس کا نام آیا وہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے، سب سے محبوب، سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بننے والے تھے۔ تو عبد المطلب عبداللہ کو لے کر قربانی کے لیے چلے تو عبداللہ کی جو بہنیں تھیں وہ بہت پریشان ہوئی، رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو نہ قربان کیجئے، ان کی جگہ 10 اونٹ کو قربان کر دیجئے۔ بعض روایت کے مطابق یہ تجویز اور یہ رائے قریش کے لوگوں نے پیش کی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کے بجائے 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے۔ اسی طرح بعض روایت کے مطابق یہ تجویز عبداللہ کے ننیحال والوں نے پیش کی۔ بہرحال جب یہ تجویز پیش کی گئی تو عبد المطلب اس پر راضی ہو گئے اور پھر اپنے بیٹے کو لے کر کعبہ پہنچے اور وہاں کے جو متولی اور مین شخص تھا اس سے کہا کہ آپ 10 اونٹ اور میرے بیٹے کے نام قرآ ڈالیے۔
جس کا نام آئے گا اس کو میں قربان کر دوں گا۔ اللہ کا فیصلہ عجیب و غریب ہے۔ پھر عبداللہ کا نام آیا، انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر نام ڈالا گیا، پھر پرچی پر عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی طرح کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو گئے تب اس کے بعد قرعہ اندازی کے اندر اونٹوں کا نام آیا، اور اس طرح عبداللہ کے بدلے ان کے والد عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ قربانی سے بچ گئے۔ پھر جب عبداللہ قربانی سے بچے تو ان کے والد عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ مکہ میں ایک قبیلہ تھا جو بنو زہرہ کے نام سے مشہور تھا، اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام وہب تھا، ان کی بیٹی آمینہ تھی جو اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی، بہت نیک خاتون تھی، بہت مشہور تھی لوگوں کے درمیان اپنی نیکی، اپنی پاک بازی، اپنی عفت کے اندر۔ تو عبد المطلب ان کے چچا وہیب کے پاس گئے اور ان سے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بھتیجی کا رشتہ مانگا، اور وہیں پر رشتہ طے ہو گیا، عقد ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر شادی کے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد عبداللہ نے شام کا ایک سفر کیا، اور اللہ کی مرضی اور اس کا فیصلہ تھا کہ واپسی میں جب عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ عبد المطلب کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، اور جب تک وہ پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آپ کے کچھ چچا اور آپ کے والد ماجد عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے پارٹ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش اور اس کی تاریخ کے بارے میں باتیں کی جائیں گی۔ آپ ان ویڈیو سے جڑے رہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے رہیے اور دوسروں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہنچانے میں، آپ کی سیرت کو پھیلانے میں ہمارے ساتھی اور معاون بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔